بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نماز میں بھی ماسک لگا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک اچھا سوال ہے کہ کیا نماز میں بھی ماسک لگایا جائے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ موجودہ حالات میں عارضی طور پر نماز میں بھی ماسک لگانے کی اجازت ہے۔ اگر آپ فقہ اسلامی کی کتابیں دیکھیں جیسے بحر شریعت، در مختار، شامی وغیرہ، تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ منہ اور ناک ڈھانک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور یہ کراہت بھی سخت والی ہے، بڑی والی ہے، مکروہ قرار دیا ہے۔ بس ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے، اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ دراصل منہ اور ناک بند کر کے عبادت کرنا یہ شعار ہے مجوس کا۔ شعار کا مطلب جس سے کوئی قوم پہچانی جائے، دور سے دیکھیں آپ تو پہچان لیں کہ یہ فلاں قوم کا آدمی ہے۔ مثلا داڑھی خاص طریقے سے رکھنا ہم مسلمانوں کا شعار ہے، تو دور سے کسی داڑھی والے کو، خاص طور پر داڑھی رکھے ہوئے شخص کو آپ نے دیکھا تو دیکھتے ہی آپ جان جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے کہ داڑھی یہ مسلمان کا شعار ہے اور اس کی پہچان ہے۔ یا جیسے خاص قسم کی پگڑی یہ سکھ قوم کا شعار ہے، تو دور سے ہی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ شخص جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ سکھ قوم سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس طرح کی پگڑی وہی لوگ باندھتے ہیں، دوسرے نہیں باندھتے ہیں۔ تو شعار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی خاص چیز، کہ ایسی نشانی، علامات کہ جس کو دیکھ کر پہچان لیا جائے کہ یہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، فلاں تہذیب سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو شعار کہتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے اب سمجھیے، پہلے زمانے میں منہ اور ناک ڈھک کر بلفظ دیگر، آج کے الفاظ میں کہہ لیجئے ماسک لگا کر عبادت کرنا یہ شعار تھا قوم مجوس کا، کہ اس طور پہ عبادت کرتا ہوا کوئی دیکھا جاتا تو سمجھ لیا جاتا کہ یہ مجوسی ہے۔ لیکن کیونکہ وہی ایک قوم تھی جو جو یہ خاص قسم کا ماسک لگاتی تھی، فیس کور لگاتی تھی، مگر کیا آج کے زمانے میں بھی یہ ماسک اور فیس کور قوم مجوس کا شعار رہ گیا ہے؟ ایسا نہیں۔ آج تو مجوس ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، مسلم ہوں یا دوسری قومیں ہوں، ہر قوم ماسک لگا رہی ہے۔ کیا آفس ہوں اور کیا خالی جگہ ہوں، کیا بازار ہوں، ہر جگہ ہر قوم کے لوگ لگا رہے ہیں۔ آپ ماسک کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندو ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سکھ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مسلم ہے، کیونکہ جب سب لگا رہے ہیں، سب کے سب ایک گنگا میں نہا رہے ہیں، تو کیا پہچان ہے کہ یہ کس قوم کا ہے؟ خلاصہ یہ کہ آج ماسک کا استعمال، فیس کور کا استعمال یہ کسی خاص قوم کا شعار نہیں رہ گیا۔ شعار تھا اس لیے نماز میں اس کا استعمال مکروہ تھا، آج شعار نہیں رہ گیا تو وہ کراہت کا حکم بھی باقی نہیں رہے گا۔ مگر ہم اس کی مطلقاً اجازت بھی نہیں دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک کورونا وائرس کا زور ہے، یا جب تک کورونا وائرس اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، اس وقت تک آپ اپنے کو بچانے کے لیے اور سماج کو محفوظ رکھنے کے لیے فیس کور کا اور ماسک کا استعمال کیجیے۔ نماز کے باہر بھی کیجیے اور نماز کے اندر بھی کیجیے، نماز کے اندر بھی اس سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ ہاں، ہم اپنے نمازی بھائیوں سے ایک مؤدبانہ درخواست کریں گے کہ جن لوگوں کو کھانسی آنے کی بیماری ہو، سانس کی بیماری ہو، بخار ہو اور چھینک آتی ہو، تو
آج کے زمانے میں چونکہ یہ بیماری ضرر اور ایذا کا باعث بن رہی ہے دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے لوگ کہیں چاہے نہ کہیں، مگر اتنا تو ہے کہ جماعت میں ایسے 2-4 آدمی آ جائیں جو بار بار چھینکیں اور بار بار کھانسیں اور کچھ بلغم ادھر ادھر ہنسکولے لے تو سب کو یہ برا لگے گا اور سب کو ڈر لگے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم تک اس کا وائرس منتقل ہو جائے۔ تو کوئی کہے نہ کہے، لیکن عام طور پہ لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی اور اس کی وجہ سے تقلیل جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ جو کمزور دل ہیں، کمزور ایمان ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سوچیں کہ کیا کریں، ہم جائیں گے تو لوگ ایسے جا کر بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چیختے ہیں، کھانستے ہیں، تو ہم کو بھی بیماری آ سکتی ہے، تو پھر وہ جماعت سے ہی بچیں گے۔ تو میرے دوستو، جن کو اس طرح کی بیماری ہو گئی، اللہ آپ کو محفوظ رکھے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو شفا فرمائے اور آپ کی بیماری دوسرے تک منتقل نہ ہو۔ بیماری تو منتقل نہیں ہوتی ہے، لیکن بیماری کے وائرس چھینکنے سے اور کھانسی کے دباؤ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ بیماری کیا منتقل ہوگی؟ وہ تو حدیث پاک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، لا عدوہ، بیماری اڑ کر ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو بیماری تو اڑ کر ایک سے دوسرے کو لگ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا عقیدہ تھا، رہا ہوگا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ تو ہم اہل اسلام کا عقیدہ یہی ہے کہ بیماری اڑ کر ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ اس لیے آپ ہرگز یہ عقیدہ نہ رکھیے گا کہ آپ کے بغل میں کوئی چھینک والا کھڑا ہو گیا، کسی کو کھانسی آ گئی تو اس کی وجہ سے اس کی بیماری آپ کو منتقل ہوگی۔ بیماری نہیں منتقل ہوتی ہے، بیماری ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جاتی ہے۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ ایسا عقیدہ آپ ہرگز نہ رکھیے گا۔ ہوتا کیا ہے، وہی جو میں نے ابھی بیان کیا کہ جب آدمی چھینکتا ہے، کھانستا ہے، تو جھٹکے سے، کھانسی کے جھٹکے سے یا چھینک کے جھٹکے سے یہ وائرس نکل کر باہر آ جاتے ہیں۔ باہر آئیں گے، آدمی ہر وقت سانس لیتا رہتا ہے قدرتی طور پر، تو قریب کی ہوا کے ذریعے بہتے ہوئے وہ آپ کی ناک میں اور گلے میں، منہ کے اندر جا سکتے ہیں اور بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو بیماری تو منتقل ہی نہیں ہوتی ہے، نہ اصالتاً منتقل ہوتی ہے، نہ سبب کی حیثیت سے منتقل ہوتی ہے، بلکہ ایک ننھی مخلوق جو اللہ کی ہے، جس کا نام کورونا وائرس ہے، یہ کورونا وائرس ہوا کے دباؤ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ ہوا کے دوش پہ سوار ہو کر ہوا جہاں چاہے اس کو لے جاتی ہے۔ تو یہ نہ عدوہ ہے، نہ تعدیہ ہے، نہ یہ انفیکشن ہے، یعنی بیماری کا انفیکشن نہیں، یہ بیماری کا تعدیہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ ہرگز یہ اعتقاد نہ رکھیں گے۔ اگر ایسا اعتقاد ہے تو معاذ اللہ یہ اسلام کے خلاف ہوگا، ارشاد رسالت کے خلاف ہوگا، اس سے توبہ کیجیے۔ کبھی بھی آپ کے دل میں ایسا اعتقاد آیا ہو تو اس سے توبہ کر لیجیے اور اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بات بس یہی ہے کہ کھانسی وغیرہ کی وجہ سے جھٹکے آتے ہیں، وائرس ہوا کے دوش پہ سوار ہوتا ہے، ہوا جہاں چاہے اس کو منتقل کر دیتی ہے۔ ہوا چلتی رہتی ہے تو ہوا کے ذریعے وہ بھی ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے اور پھیل رہی ہے۔ دیکھیے، پچھلے سال حکومت نے گائیڈ لائن جاری کی اور لوگوں کے ساتھ کچھ سختی بھی ہوئی، تو اس کا حاصل یہ تھا کہ بیماری بڑھی مگر اس کی روک تھام بھی رہی اور بیماری بہت کنٹرول میں رہی۔ اور اس سال کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے اور لوگ آزاد ہیں، تو بیماری بھی خوب آزاد ہوگا۔ بیماری نہیں، بیماری سے مراد میری وہی کورونا وائرس بھی خوب آزاد ہو کر کے ادھر ادھر ننگا ناچ رہے ہیں اور لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو تجربہ تو ہمارے سامنے ہے، نتیجہ ہمارے سامنے ہے، ہم کیسے جھٹلا دیں اس کو؟ اس لیے ہم اپنے نمازی بھائیوں سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی شان آپ کو ایسی کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے چھینک آ رہی ہے، کھانسی آ رہی ہے، بخار آ رہا ہے، تو کچھ دنوں تک آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ ہو سکتا ہے اگر ممکن ہو تو آپ اپنے ایک کمرے میں اپنے آپ کو محدود کر لیں، ایک کمرے میں رہیں اور وہیں رہ کر کے نماز پڑھیں تاکہ آپ کی بیماری آپ تک رہے
اور پھر منتقل نہیں ہوگی. دھیرے دھیرے آپ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائیں گے. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. مگر اتنے دنوں تک کے لیے آپ جماعت سے رکیں. اگر آپ رکیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس نیت سے رکیں گے کہ ہماری وجہ سے جماعت کم نہ ہو، ہماری وجہ سے لوگوں کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچے، تو اور شریعت اس کی اجازت بھی دیتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ثواب جماعت میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور کم سے کم اتنا تو ہے کہ جماعت چھوڑنے کی وجہ سے جو گناہ ہوتا ہے اس گناہ سے آپ محفوظ رہیں گے. ثواب دینا تو اللہ کا کام ہے، اس کی شان کریمی، وہ آپ کو جتنا ثواب دینا چاہے دے. اس کے خزانے ثواب میں کوئی کمی تو نہیں ہے. لیکن ہم اتنا بتا سکتے ہیں کہ یہاں جماعت چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو تارک جماعت والا گناہ نہیں ملے گا، اس سے آپ بچیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ ایسا کریں. اگر آپ نے ایسا کر لیا تو جانتے ہیں ایک نیک نامی کی حاصل ہوگی. خدا نہ کردہ، ہزار بار خدا نہ کردہ، اگر نمازیوں میں یہ وائرس پھیلنے لگا اور نمازی بیمار ہونے لگے تو بڑا غلط پیغام جائے گا مسجدوں کے حوالے سے کہ لوگ باوضو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر بھی تو نہیں بچے. تو آپ ایسا نہ کیجیے. آپ ایسا کام کیجیے کہ مسجدوں کے حوالے سے ساری دنیا کو، اپنے ملک کو بھی اور ساری دنیا کو بھی اچھا پیغام جائے اور بہتر پیغام جائے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ ہماری باتوں پر پوری نرمی کے ساتھ توجہ کریں گے. خدا کرے کہ آپ میری باتوں پر خاص توجہ دیں اور ان کے اوپر عمل کریں. ہم آپ پر لازم نہیں کرتے ہیں لیکن مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں. اگر آپ نے ایسا کر لیا تو اچھا رہے گا. اور جو نمازی آئیں وہ ماسک استعمال کر سکتے ہیں، اجازت ہے.